کہ ہن لباس لکم، تمہاری ساری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، اور انتم لباس لہن، اور مردوں سے اللہ کہہ رہے تم ان کے لیے لباس ہو، جیسے لباس ڈھانک دیتا ہے، کور کر لیتا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو کور کرو، محبت میں، کائنڈنس میں، ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کو ڈھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو بنایا ہے، دیکھیں اس کو پارٹنر کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی تھی کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کسی عالم دین سے کہا کہ کوئی دعا بتائیں کہ میری شادی ہو جائے، تو اس عالم دین نے اس کو بتایا دیکھو اللہ سے یوں مانگو، اللہ سے یوں مانگو، یا اللہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، مجھے تو پارٹنر کی ضرورت ہے۔ اس نے دعا مانگی، اللہ نے اس کی شادی کر دی۔ تو کبھی کبھی دعائیں ایسی ہوتی جو دل سے نکلتی ہے۔ ایک آدمی بیت اللہ گیا تھا، کہنے لگا یا اللہ تیرا کتنا اچھا گھر ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے، یا اللہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایک ایسا ہی گھر دے دے۔ اللہ نے اس کو گھر بھی دے دیا۔ تو بہرحال یہ دل سے جو دعا نکلی ہوتی ہے وہ عرشوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت پڑھی، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، بہت مشہور آیت ہے اسپاؤزز کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، اور بیویوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے خاوند تمہارے لباس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے لباس کا۔ دیکھیں لباس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لباس ہم چاہتے ہیں خوبصورت سا خوبصورت لباس پہنے، تو یہ لباس ہمارے میاں بیوی جو آپس میں ہے، ہم اس کو اس طرح اس کی ٹیک کیئر کریں جیسے خوبصورت لباس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ جب اس پہ کچھ گندگی گرتی ہے نا تو ہم فوراً صاف کرتے ہیں کہ یار اس پہ گندگی آ گئی، یہ لباس برا لگے گا۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی اسی طرح ٹیک کیئر کریں جیسے اپنے لباس کی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات لباس میں یہ ہے کہ بالکل بدن کے قریب ہوتا ہے، آپ میں اور لباس کے درمیان کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے دل کے قریب ہونے چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا نکاح جسموں کے ملاپ کا نام نہیں بلکہ روحوں کے ملاپ کا نام ہے نکاح۔ جو نکاح میں خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ 2 لفظوں میں ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد وہ مل گئے، یہ روح، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظامی روحانیت ہے۔ تو لباس جیسے بدن کے قریب ہوتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے اسی طرح قریب ہو۔ تیسری چیز لباس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں۔ خصوصاً عورتیں اپنا لباس کو کتنا خوبصورت بناتی ہے، اگر غیر محرم مرد نہ دیکھے تو بالکل خوبصورتی بہت اچھی لگتی ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، حسن دیا ہے، سنگار دیا ہے تو شوہر کے سامنے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اسپاؤزز کو، اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کو خوبصورت بنا کے رکھے، ڈیکوریٹ رکھے کہ دیکھو میری بیوی یا میرا شوہر کسی بات سے ناراض نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو یہ اگر ہو جائے تو بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ اچھا، چوتھی چیز لباس میں، دیکھیں میں لباس کا بتا رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لفظ لباس استعمال کیا ہے قرآن میں کہ ہن لباس لکم، تمہاری ساری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے، اور انتم لباس لہن، اور مردوں سے اللہ کہہ رہے تم ان کے لیے لباس ہو، جیسے لباس ڈھانک دیتا ہے، کور کر لیتا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو کور کرو، محبت میں، کائنڈنس میں، ایک دوسرے کی محبت میں ایک دوسرے کو ڈھا دو، چھپا دو ایک دوسرے کی محبت میں۔ اور چوتھی چیز اور اہم چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے لباس اور میرے درمیان کوئی نہیں ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان تیسرا آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا آدمی سے مراد ہمارے ان لاز ہیں، سسرال سے۔ اب یہ سسرال والے جو ہوتے ہیں بعض دفعہ بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ناتجربہ کاری کی وجہ سے بہت غلطیاں کرتے ہیں، تو سسرال والے بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بیچ میں آتے ہیں، چاہے وہ شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے ہو، چاہے ان کے پیرنٹس اور سسٹرز ہو یا شوہر کے بیوی اور پیرنٹس اور سسٹرز ہو، یہ بیچ میں آتے ہیں اور صلح کا کام کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی آیا کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ، تو یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ اور اکثر دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان لاس
ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا، بعض ان لاز یہ ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی اپنے بیٹی کی زندگی کو خود ہی خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح لباس میں بیچ میں کوئی نہیں ہے آپ اور لباس کے درمیان، تو میاں بیوی کے بیچ میں تیسرا آدمی ٹانگ نہ اڑائے۔ کبھی اس کے کان بھرے جاتے ہیں لڑکے کے، کبھی لڑکی کے کان بھرے جاتے ہیں، اور یہ لوگ آپس میں گتھا گتھم ہو جاتے ہیں، ان کی لائف میزریبل ہو جاتی ہے، اور پھر بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو جو باہر کے لوگ ہیں، اگر وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرح ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ گئے اور آپ نے کہا اس سال تو عمرہ نہیں ہوگا، ہم سب واپس جائیں گے، تو صحابہ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم کیوں واپس جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ چلو واپس، اب ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ اب سارے پریشان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران تھے کہ میری بات کیوں نہیں مان رہے۔ تو پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اپنے سر کو منڈوا لیں، یہ آپ کو دیکھ کے سارے اپنے سر کو منڈوا لیں گے، یہ آپ کو دیکھ کے اپنے سارے سر منڈوا لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مشورہ لیا اور اپنا سر منڈوایا، اور دیکھتے دیکھتے ہی سارے صحابہ نے اپنا سر بھی منڈوا لیا۔ انہوں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب عمرہ نہیں ہوگا، یہ فائنل ہو گیا کہ اب عمرہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کی ادائیگی کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ادا کر دی، سر منڈوا دیا، اب اس کا مطلب عمرہ نہیں ہوگا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا جو مشورہ تھا وہ بہت خوبصورت اور تاریخی مشورہ بن گیا۔ تو اگر ایسے آپ کے مشیر ہیں آپ کی فیملی میں جو بجائے جھگڑے لانے کے آپس میں محبت لاتے ہیں، تو پھر ایسوں کے مشورے آپ سنو۔ یہ میں لڑکی اور لڑکا کو کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پھر مشورے سنو، کیونکہ یہ بہت تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو آپ کی زندگی برباد کرے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ادھر ادھر کی باتیں سن سن کے خواہ مخواہ میں اپنے بیوی پہ شک کرنا، خواہ مخواہ میں شوہر پہ شک کرنا۔ آج کل شک کتنا چل رہا ہے، کبھی بیوی شک کر رہی ہوتی ہے، کبھی شوہر شک کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ادھر ادھر کی رومرز، ادھر ادھر کی باتیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے لباس اور تمہارے درمیان کوئی نہیں ہے، اسی طرح میاں بیوی آپس میں اپنے رشتے کو بچانے کے لیے تیسرے آدمی کو بیچ میں نہ لائے۔ ہاں البتہ تم دونوں سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے، تم دونوں مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے، تو پھر بلاؤ اپنے بڑوں کو، وہ تمہارا پھر مسئلہ حل کریں گے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ تجربے کار ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں میں آپس میں محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ تو برداشت کا ہے، یہ تو آپس میں صبر کا ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان سے بڑا خوبصورت جوڑا تو دنیا میں نہیں تھا، ان سے بڑا خوبصورت جوڑا تو دنیا میں نہیں تھا۔ ان کے درمیان بھی لڑائی ہوئی، حضرت علی گئے رضی اللہ عنہ، ناراض ہو کے مسجد میں گئے اور ایسی مٹی میں پڑے ہوئے تھے، لیٹ گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مسجد میں اور فرمایا یا ابا تراب، یا ابا تراب قم، اے مٹی کے ابا اٹھ، یہاں سے ان کا لقب ملا یہ ابو تراب کا، یا ابا تراب قم، اٹھو، اور گھر پہ لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیچ میں لیٹے اور حضرت علی اور فاطمہ کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور کو آج کے بعد لڑائی نہیں کریں گے، ہماری لڑائی ختم، جس کا مفہوم ہے تو یہ تو ہوگا، یہ تو پیکیج میں ہے، یہ تو آگے پیچھے چلتا رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہا سے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض ہو۔ کہ تو پوچھنے لگی کیسے؟ کہہ لیں جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو، تمہارا موڈ آف ہوتا ہے، تو تم کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم انسان ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ، چاہے وہ ولی ہو، چاہے فقی ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ انسان ہیں۔ انسان میں جذبات ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی جو ہے غصہ ہوتا ہے، کبھی غصہ نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں میں اپنے گھر کی زندگی خوشحال کیسے بنانی ہے، میاں بیوی جب آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اسلام کے چینلز اور اسلام کے باؤنڈریز کے درمیان یہ اپنی زندگی گزاریں گے، واللہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں بھی دیں گے، ان کے اولادوں کو بھی خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں تمام جوڑوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، آپس میں شیر و شکر نصیب فرمائے، اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کرے، انشاءاللہ واپس خوشحال زندگی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔